نمونیا صرف ایک شدید کھانسی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ برطانیہ میں یہ ایک ایسی سنگین طبی حالت ہے جس سے نمٹنے کے لیے واضح ہدایات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو چلیں ایک مریض کے سفر کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ رہنما اصول عملی طور پر کیسے کام کرتے ہیں۔ 29,000! جی ہاں، یہ وہ تعداد ہے جو ہر سال برطانیہ میں نمونیا کی وجہ سے اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ یہ عدد ہمیں سنجیدگی سے یاد دلاتا ہے کہ اس حالت پر فوری اور درست طبی توجہ دینا کیوں ضروری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ڈاکٹرز اتنے اہم فیصلے آخر کرتے کیسے ہیں؟ دراصل اس کا جواب ہمیں ملتا ہے برطانیہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ اینڈ کیئر ایکسلنس یعنی نائس کے تیار کردہ رہنما اصولوں میں۔ یہ گائیڈ لائنز اس پیچیدہ صورتحال سے نبٹنے کے لیے ایک بالکل واضح فریم ورک فراہم کرتی ہیں۔ تو ہمارے مریض کا سفر شروع ہوتا ہے ایک عام سی جگہ سے، یعنی مقامی جی پی کے کلینک سے۔ یہ پہلی ملاقات انتہائی اہم ہوتی ہے کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہلی تشخیص کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلی چیز جو ڈاکٹر کو دیکھنی ہوتی ہے وہ یہ کہ انفیکشن شروع کہاں سے ہوا۔ اگر یہ روزمرہ کی زندگی میں یعنی ہسپتال سے باہر ہوا تو اسے کمیونٹی سے حاصل شدہ نمونیا کہا جاتا ہے۔ اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اسی سے علاج کے ابتدائی اقدامات کا تعین ہوتا ہے۔ تو پہلا قدم کیا ہے؟ بیماری کی شدت کا اندازہ لگانا، اور اس کے لیے ڈاکٹرز ایک بہت ہی سادہ لیکن کارآمد ٹول استعمال کرتے ہیں جسے CRB-65 کہتے ہیں، تاکہ مریض کے خطرے کا فوری اندازہ لگایا جا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اسکور کام کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا سیدھا سا طریقہ ہے۔ یہ 4 چیزوں کی ایک چیک لسٹ ہے۔ C کا مطلب ہے کنفیوژن یعنی ذہنی الجھن، R سانس کی رفتار کے لیے، B بلڈ پریشر کے لیے، اور 65 کا مطلب ہے کہ عمر 65 سال یا اس سے زیادہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک چیز کے لیے 1 پوائنٹ ملتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اس سادہ سے سکور کی اصل طاقت نظر آتی ہے۔ یہ سکور براہ راست یہ فیصلہ کرنے میں مدد کرتا ہے کہ مریض کا علاج کہاں کیا جانا چاہیے۔ اگر سکور 0 ہے تو گھر پر دیکھ بھال کی جا سکتی ہے، اگر 1 ہے تو ہسپتال میں داخلے پر غور کیا جا سکتا ہے، اور اگر 2 یا اس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مریض کو فوراً ہسپتال ریفر کرنا ضروری ہے۔ چلیں اب کہانی کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ان مریضوں کی جنہیں ہسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے، جہاں تشخیص اور علاج کا عمل مزید گہرائی میں جاتا ہے۔ ہسپتال پہنچ کر چیزیں تھوڑی اور تفصیلی ہو جاتی ہیں۔ یہاں CRB-65 کی جگہ لے لیتا ہے CURB-65۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اضافی U کیا ہے؟ یہ ہے یوریا کی سطح کے لیے جسے خون کے ٹیسٹ سے ماپا جاتا ہے۔ یہ اضافی معلومات ڈاکٹروں کو مریض کی حالت کا زیادہ درست اندازہ لگانے میں مدد دیتی ہے۔ ظاہر ہے ہسپتال میں وسائل زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں کچھ اور ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ تشخیص کی تصدیق کے لیے 4 گھنٹے کے اندر اندر سینے کا ایکس رے ہوتا ہے، جبکہ خون کے ٹیسٹ اور سی ری ایکٹیو پروٹین کی سطح جیسی چیزیں انفیکشن کی وجہ اور شدت کو سمجھنے میں مزید مدد کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تشخیص بھی ہو گئی اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ بیماری کتنی شدید ہے۔ اب باری آتی ہے سب سے اہم حصے کی، یعنی علاج کی۔ نمونیا کے علاج میں وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ گائیڈ لائنز بالکل صاف کہتی ہیں، انفیکشن سے تیزی سے لڑنے اور سنگین پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے ہسپتال پہنچنے کے 4 گھنٹے کے اندر اینٹی بائیوٹک علاج شروع ہو جانا چاہیے۔ اور یہ بات سمجھنا اہم ہے کہ اینٹی بائیوٹک کا انتخاب تکے پر نہیں ہوتا۔ اسے بیماری کی شدت کے مطابق ترتیب دیا جاتا ہے۔ کم شدت والے نمونیا کے لیے عام طور پر ایک ہی اینٹی بائیوٹک جیسے ایموکسیسلن کافی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے شدت بڑھتی ہے علاج بھی مضبوط ہوتا جاتا ہے اور اکثر 2 مختلف اینٹی بائیوٹکس کو ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ علاج کتنے دن چلے گا، اس پر بھی گائیڈ لائنز میں خاص توجہ دی گئی ہے۔ ایسے کیسز میں جہاں کوئی پیچیدگی نہ ہو، 5 دن کا اینٹی بائیوٹک کورس اب معیاری سفارش ہے۔ یہ نہ صرف مؤثر ہے بلکہ اینٹی بائیوٹک کے غیر ضروری استعمال کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اب دیکھیں، جو بہت زیادہ بیمار مریض ہوتے ہیں ان کے لیے صرف انفیکشن سے لڑنا ہی کافی نہیں ہوتا، جسم کے شدید سوزشی رد عمل کو بھی قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اینٹی بائیوٹکس کے ساتھ ساتھ کورٹیکوسٹیرائڈز کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔
تو علاج شروع ہو چکا ہے۔ چلیں اب مریض کے سفر کے آخری مرحلے پر نظر ڈالتے ہیں، یعنی صحت یابی کے راستے پر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ معمول کی زندگی میں واپس آنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ صحت یابی ایک سفر ہے، کوئی دوڑ نہیں۔ یہ ٹائم لائن مریضوں اور ان کے خاندان والوں کے لیے ایک بہت مفید رہنما ہے۔ ایک ہفتے میں بخار کو تو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ کھانسی اور تھکاوٹ جیسی علامات کو مکمل طور پر ختم ہونے میں مہینوں لگ سکتے ہیں۔ یہ چیز توقعات کو حقیقت کے قریب رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ ایک بہت عام سوال ہے جو لوگ پوچھتے ہیں، کیا ٹھیک ہونے کے بعد اس بات کی تصدیق کے لیے دوبارہ ایکس رے کروانا ضروری ہے کہ انفیکشن مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں گائیڈ لائنز کیا کہتی ہیں۔ تو جواب بالکل صاف ہے، نہیں، ہر کسی کو فالو اپ ایکس رے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے تجویز کیا جاتا ہے جن میں کچھ خطرے والے عوامل ہوں، جیسے تمباکو نوشی کی تاریخ یا ایسی علامات جو ٹھیک نہ ہو رہی ہوں، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ ایک جملہ ہے جو ان تمام رہنما اصولوں کا نچوڑ ہے۔ یہ صرف طبی پروٹوکولز کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ مریض اور ڈاکٹر کے درمیان ایک شراکت داری کے بارے میں ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ دیکھ بھال نہ صرف بہترین ہو، بلکہ ہر فرد کی اپنی ضروریات کے مطابق بھی ہو۔